السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے کے ریولیوشن میں آپ کا میزبان اویس ڈار۔ ناظرین، ابھی ہمارے ساتھ ایسے شخص موجود ہیں جو مشہور و معروف ہیں اپنے کام کے بارے میں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں عامر رشید، جو کہ فاؤنڈر ہیں موج کشیر ویلفیئر ٹرسٹ کے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم ان کے ساتھ بات کریں گے ان کے کام کے ریلیٹڈ، انہوں نے کتنے لوگوں کی مدد کی ہے ابھی تک۔ تو سب سے پہلے ان کا خوش آمدید کرتے ہیں جے کے ریولیوشن میں۔ سر، آپ کا خوش آمدید ہے جے کے ریولیوشن میں۔ تھینک یو صاحب، آپ نے موقع دیا ہمیں یہاں پہ بات کرنے کا، اپنی بات رکھنے کا، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں وادی کشمیر میں، اور جن لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے اور ان تک ہماری انفارمیشن پہنچے کہ وادی کشمیر میں ہے ایسے آرگنائزیشن سے ایسے لوگ ہیں جو ریڈی ہوتے ہیں کشمیر کو سرو کرنے کے لیے۔ عامر صاحب، سب سے پہلے ناظرین جاننا چاہیں گے آپ کے بریف انٹروڈکشن کے بارے میں۔ دیکھیے، میرا نام عامر رشید وانی، اور میں ایک چھوٹے سے گاؤں بارہمولہ ڈسٹرکٹ کے گوئے سے تعلق رکھتا ہوں، جو کہ بہت ہی آپ کو پتہ ہوگا کہ گاؤں کا ماحول کس حساب سے ہوتا ہے، کشمیر کا ماحول کس حساب سے، اسی کا چھوٹے موٹے گاؤں سے میں تعلق رکھتا ہوں، جہاں پہ ان چیزوں کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا۔ بٹ شکر الحمدللہ پیرنٹس کا سپورٹ رہا اس کام میں، اور انہوں نے ساتھ دیا اس کام کے لیے، تبھی میں ابھی اس مقام پہ ہوں۔ عامر صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، غریب لوگوں کی مدد آپ کرتے ہیں، تو کشمیر میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کتنی غریبی ہے؟ دیکھیے، مدد ہم نہیں کرتے، مدد اللہ تعالیٰ، ہم بس ایک ذریعہ ہے، باقی مدد ہم کرنے والے کوئی نہیں ہے۔ سو یہ ہمیں اپنی جگہ دھیان رکھنا چاہیے، ہم ایک ذریعہ ہے بس۔ باقی اس کام کے ریلیٹڈ ہم بات کریں، دیکھیے ہمارا کام جو رہتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے نیڈی آتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم زیادہ سوشل میڈیا کو یوز کرتے، اس ریلیٹڈ ہم آگے بڑھ چکے، کیونکہ ہمیں اس وادی کشمیر میں پھر زیادہ ٹائم نہیں ہوا، ابھی ہم 2 سال ہوئے اس آرگنائزیشن کو، بٹ الحمدللہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، ہم ٹرانسپیرنٹ رہے کشمیر میں۔ ہم نے ساتھ ساتھ جب بھی ہم نے کوئی کام انجام دیا، ہم نے ساتھ ہی دکھایا لوگوں کو کہ آپ کا پیسہ کہاں پہ ہم خرچ کر رہے ہیں، ہم آپ کا پیسہ کہاں پہ لگا رہے ہیں۔ چاہے ہم بات کریں کراؤڈ فنڈنگ کیسز کی، جو ہم نے یہاں پہ تبدیلی لائی، یہاں پہ آرگنائزیشنز کیا کرتی تھی کہ اگر کوئی بھی آرگنائزیشن ہوتی تھی کہ وہ اپنے اکاؤنٹ مینشن کرتی تھی آرگنائزیشن کا، جب نیڈی کو پھر پتہ نہیں ہوتا تھا کہ جب ان کو بائٹ لیتے تھے وہ، ان کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ ان کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ آیا، ان کے کیس میں کتنا پیسہ آیا، وہ ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو جب ہم 2 سال پہلے یہاں پہ ہم نے سٹارٹ کی تھی یہ آرگنائزیشن، تو ہم نے یہ ٹرینڈ یہاں پہ چینج کیا تھا۔ ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ ڈائریکٹ اگر وکٹم کو ضرورت ہے پیسوں کی، تو پھر آرگنائزیشن کون ہوتی ہے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے لینے کے لیے؟ سو ہم نے یہ ٹرینڈ یہاں پہ چینج کیا، ہم نے ڈائریکٹ وکٹم کا اکاؤنٹ دیا، ہم ٹارگیٹ بتا رہے تھے لوگوں کو کہ پیشنٹ کو کتنا خرچہ آ رہا ہے، ٹارگیٹ اماؤنٹ ہم رکھتے تھے، اس میں ٹریٹمنٹ کا ہوتا تھا، اس میں باقی فیئر ہوتا تھا، میڈیسنز کا ہوتا تھا، ہم وہ ٹارگیٹ اماؤنٹ لگاتے تھے وہاں پہ سٹوری پہ۔ اس کے بعد الحمدللہ جب ہم نے لوگوں کا ریسپانس ٹھیک ٹھاک دیکھا، تو اس کے بعد یہ مشن ہم نے کنٹینیو کیا۔ عامر صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے آپ نے ابھی تک کتنے لوگوں کی مدد کیا؟ ان میں کوئی کیٹیگری ہیں جن کو آپ مدد کرتے ہیں؟ بالکل، دیکھیے کراؤڈ فنڈنگ کیسز ہم ان پیشنٹس کی کرتے ہیں یا ان فیملیز کی کرتے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے، اور ان کا اماؤنٹ جو ہیوج ہوتا ہے، جو 10 لاکھ 20 لاکھ ہوتا ہے، تو ان کے لیے ہم کراؤڈ فنڈنگ سٹوریز کرتے ہیں۔ اور رہی بات میریج کیسز کی، میریج کیسز میں ہم کیا کرتے ہیں، کوئی آرفن ہوتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ میریج ریٹ یہاں پہ ایج کیا ہوئی ہے ہماری ان سسٹرز کی، جو یہاں پہ بہت ریٹ بڑھ چکی ہے، ان میریڈ جو ہماری سسٹرز، ان کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ جو روزمرہ کی زندگی ہے کشمیر میں، آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ یہاں پہ حالات صحیح نہیں رہتے ہیں، کہ جو ایک عام انسان ہوتا ہے، ان کو کھانے کے لیے مطلب کچھ وہ کھانے کے لیے ترستے ہیں، تو وہ شام کو کہاں اپنی مطلب وہ شادی کا کہاں سے انتظام کریں؟ ان کے لیے ہم نے سپورٹ رکھا ہے، میریج سپورٹ، جس میں ہم ان کو برائڈل اسینشلز پرووائڈ کرتے ہیں، یا وازوان آئٹمز، جس میں ہم نے ایک ٹیگ لائن سٹارٹ کی ہے یہاں پہ، لیٹ سپورٹ سمپل نکاح ایز پر سنت جو ہوتا
ہوتا ہے ان کو ہم اس میں اس ریلیٹڈ ابھی تک ہم نے جو 4 منتھ پہلے ہم نے یہ اسٹارٹ کیا تھا لیٹ اس سپورٹ سمپل نکاح کیمپین اسٹارٹ کی تھی, اس میں ہم نے ابھی تک 67 میریج کیسز جو آل اوور کشمیر میں ہم نے یہ کیا ہے, کور کیا ہے. انشاءاللہ ہم ٹارگیٹ ہم نے کیا ہے کہ 2022 میں ہم 250 کیسز کریں گے. اور دوسری بات جو ہم کیسز باقی رہی مکان جو ہاؤسنگ کا ہوتا ہے ان کو بھی اگر کسی کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان کو ہم کراؤڈ فنڈنگ کے ریلیٹڈ ہیلپ کرتے ہیں. اگر کم ہوتا ہے تو پھر ہم اپنے جو ہمارے ڈونرس ہیں ان کے ساتھ ہم کنٹیکٹ کرتے ہیں, وہ ان کو چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. عامر صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے اس بے راہ روی دنیا میں آپ کو کہاں پہ زیادہ غریبی لگ رہی ہے؟ کیا یہاں پہ غریبی ہیں یا لوگ خود بخود بن رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے غریبی بہت ہے کشمیر میں. آپ کو پتہ ہوگا کہ کشمیر کو کنفلکٹ زون مانا جا رہا ہے. آپ دیکھیے 4 سال سے ہم ٹوٹل کوئی کام نہیں ہے یہاں پہ, جو کہ کشمیر بالکل ٹورزم سیکٹر ہے جہاں پہ ٹورزم پہ سب کچھ ڈیپینڈ ہے. جب ٹورزم ہی نہیں ہے تو کام وہ جو دن کو 400-500 کماتے تھے شام کو اپنے فیملی کو کھلاتے تھے, تو وہ تو بالکل ابھی یہاں پہ کچھ نہیں ہے. سو یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ یہاں پہ مطلب غریبی نہیں ہے. پاورٹی یہاں پہ بہت ہے. آپ خود دیکھیے کہ جب سینسس کیا تھا یہاں پہ نیتی آیوگ نے, صرف سری نگر ڈسٹرکٹ وہ واحد ڈسٹرکٹ ہے جس میں کچھ لوگ ہیں یہاں پہ جن کے پاس پیسے ہے, اس کی وجہ سے نیتی آیوگ کا رپورٹ ہائی آیا ہے. باقی جب باقی ڈسٹرکٹس کی بات کرتے وہ باقی ٹوٹل وہ غریب ہے, کیونکہ یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے. آپ دیکھیے 6 منتھ 7 منتھ سردی رہتی ہے. اگر ہم کشمیری میں آپ کو میں بتاؤں, اگر اس دہس کرہو یہ کام تو شامس سوئی کھیوان. جب آپ دیکھیے کہ مزدور جب دن کو مزدوری کرنے کے لیے جاتا تھا وہ شام کو لاتا تھا 500. اب برف کا دیکھیے برف پڑتی ہے پھر وہ کہاں جائے گا بیچارہ. اتنا ان کی کنڈیشن نہیں ہوتی ہے کہ گھر میں وہ اپنے فیملی کو کھلائے, اس 500 سے وہ اپنی بیٹی کی شادی کرے, اپنا مکان بنائے یا وہ اپنے فیملی کو کھلائے. سو آئی تھنک کہ یہاں پہ جو آرگنائزیشنز ہے یہ ہماری ریکویسٹ ہے, ہم بار بار میں اس ریلیٹڈ ویڈیو دیتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ ہر کسی گاؤں میں ہر کسی محلے میں بیت المال ہوتا ہے, جو آپ کو بھی پتہ ہوگا. بیت المال آئی تھنک کہیں پہ بھی یوز نہیں ہوتا ہے. اگر وہ غریب کے لیے ہوتا ہے وہ بیت المال پھر کس کے لیے؟ آپ دیکھیے وہ بیت المال جو ان کے ہیڈ ہوتے ہیں وہ اپنا بزنس اس پہ چلاتے ہیں. کچھ کہیں پہ گاؤں پہ وہ بیت المال یوز ہوتا ہے, باقی جو بیت المال ہے وہ بالکل کسی غریب کے کام نہیں آتا ہے. یہاں پہ ہمیں بھی لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے, اگر ہم کسی آرگنائزیشن کے ساتھ ڈونیٹ کرتے ہیں ہمیں ان کو حساب لینا چاہیے. ہمیں یہ آواز اٹھانی چاہیے اگر بیت المال میں پیسہ جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے, وہ غریب تک نہیں پہنچتا ہے وہ پیسہ. سو اس کی وجہ سے یہاں پہ غریبی بھی زیادہ بڑھ رہی ہے. آئی تھنک اگر یہاں پہ اتنی ساری آرگنائزیشنز ہیں, آئی تھنک 18,000 کے قریب یہاں پہ آرگنائزیشن ہے, وہ کہاں ہے گراؤنڈ میں؟ اگر ان کو وہاں سے فارن فنڈ آتا ہے, یہاں کا لوکل ڈونیشن ہوتا ہے, وہ ماہ رمضان میں 1 منتھ کے لیے ایکٹیو ہوتے ہیں, پھر ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے اگر آرگنائزیشن یہاں پہ 1 منتھ کے لیے ڈونیشن کے لیے آتے پھر باقی وہ کہاں رہتے 11 مہینے, ان کا وہ ڈونیشن ہے, ہم کیوں نہیں حساب لیتے ان لوگوں سے؟ عامر صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے, آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے, لیکن اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو یہاں پہ نوجوان ڈرگس میں پھنسے ہیں. کیا آپ لوگوں نے ان کے لیے کوئی اسٹیپ اٹھایا ہے؟ دیکھیے آئی تھنک کہ میں نے 1-2 بار ایونٹ کیے تھے. ٹائیگور ہال میں ہمارا ایونٹ تھا یا کیفے لبرٹی میں ہمارا ایونٹ تھا. آئی تھنک ایونٹ سے کچھ نہیں ہوگا, وہ پیسہ ٹوٹل ویسٹ ہے. میں نے خود ان ایونٹس میں ٹوٹل بائیکاٹ کیا ہے, کیونکہ اس سے کوئی ہمیں رسپونڈ نہیں ملتا ہے. کوئی سیدھی سی بات ہے, اگر ہم ایونٹ پہ جاتے ہیں یا ٹائیگور ہال میں جاتے ہیں ایونٹ کرنے کے لیے, ایک ڈرگ پینڈل کو یا ایک ڈرگسٹ کو کیا ضروری ہے وہ جائے گا ایونٹ اٹینڈ کرنے ٹائیگور ہال میں, کیا فائدہ ہے اس کو؟ آئی تھنک ہمیں گاؤں میں جانا چاہیے, گاؤں میں سیمینار کرنی چاہیے. مسجد میں جو ہمارے مولوی صاحب ہوتے ہیں وہ روز ان کا ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے, غسل ہوتا ہے یا باقی چیزیں ہوتے ہیں. آئی تھنک ہمیں مسجدوں میں ہمیں یہ کنٹینیو اس پہ بات کرنی چاہیے. ہمارے امام صاحب کو بات کرنی چاہیے کہ ڈرگ اگر ان کے گاؤں میں جاتے, مطلب ان کے گاؤں میں وہ پینڈلرس ہوتے ہیں جو ان کے بچوں کو انوالو کرتے, اس پہ تو کوئی بات نہیں کرتا. ہم جاتے ہیں ایونٹ کو 10,000 15,000 20,000 ٹائیگور ہال میں خرچ کرتے یا کسی کیفے میں یا کسی ریسٹورینٹ میں خرچ کرتے, اس سے کچھ نہیں ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم گراؤنڈ میں کام کریں. جو یہاں پہ سوشل ایکٹیوسٹس ہے یا سوشل ورکرس ہے یا آرگنائزیشنس ہے, آپ دیکھیے وہاں سے سپانسرس لیتے ہیں, ان کا آئی تھنک اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ بھی ایک میڈیا پرسن ہو, آپ کو پتہ ہوگا کہ ریئلٹی کیا ہوتی ہے. اگر آپ ایونٹ, میں نے خود دیکھا ہے ٹائیگور ہال میں اب نام نہیں بتاؤں گا, میں نے خود دیکھا ہے جب ایک ایونٹ ہو رہا تھا, ڈرگ فری ریلیٹڈ ایونٹ تھا, میں خود دیکھ رہا تھا واش روم میں یہی باتیں چل رہی تھی کہ مال چھا کن ست,
वो ऑर्गेनाइज़र थे इवेंट के। सो इस समाज को क्या होगा, जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र होते हैं वो खुद पीते, वो क्या किसी को भाषण देंगे। सो हमें ग्राउंड में जाना चाहिए, गांव में हम बात करेंगे, हम स्ट्रीट्स पे जाए, हमें इन बैनर वैनर लगाने से हमें अवेयरनेस करनी चाहिए, गांव गांव जाना चाहिए। बाकी से अगर कोई हम गरीब को हमें इंफॉर्मेशन देनी है, वो कहाँ आएगा आपको टैगोर हॉल इवेंट अटेंड करने के लिए, उसको कहाँ पता होगा टैगोर का हॉल कहाँ है। एक गांव का बंदा, उसको यहाँ पता ही नहीं है कि यहाँ का सिस्टम क्या है इनका। हमें ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, अगर हम इस रिलेटेड हमें कोई अवेयरनेस करनी है, हमें गांव में अवेयरनेस करनी है, हमें स्ट्रीट्स पे अवेयरनेस, हमें बाज़ार में आना चाहिए, हमें वहाँ पे बात उठानी चाहिए। बाकी ड्रग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व, हमारी जो यूथ है, जो हमारा फ्यूचर है, वो तबाह हो चुका है ड्रग्स से, क्योंकि हम ही लोग हैं जो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं ये सब। आमिर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूँकि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, आपके आगे के प्लान्स क्या हैं, मतलब प्रोग्राम्स क्या हैं आप? देखिए इंशाल्लाह जो हमारा मेन मकसद है, हम चाहेंगे कि हमारी इस छोटी मोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, अल्लाह ताला का शुक्र है कि लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया है, भरोसा किया है, तो जिस हिसाब से हमें सपोर्ट मिल रहा है, आगे हमारा प्रोग्राम है कि जो हमारी यहाँ पे बहनें हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको पहले हम तरजीह उनको दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वही सिस्टम हो रहा है कि एक बाप अपनी बेटी को शादी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है। पहली बात हम उस पर फोकस करना चाहते हैं कि हम उनको शादियाँ जो है सिंपल एज़ पर सिंपल निकाह उनको हम ब्राइडल एसेंशियल्स प्रोवाइड करें, और जितना भी हो सके हम लोगों को भी बोल रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट करें, आप आ जाइए हमारे पास, हम आपको ब्राइडल एसेंशियल्स प्रोवाइड करेंगे, एज़ पर सिंपल निकाह आप कीजिए, हम आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। दूसरी बात, हमारा जो मिशन रहेगा इंशाल्लाह, एम्बुलेंस सपोर्ट हमारा चल रहा है, वो क्या अब हम हॉस्पिटल्स में नहीं अपनी एम्बुलेंस को छोड़ेंगे, हम हाईवे पे छोड़ेंगे वो एम्बुलेंस इंशाल्लाह। हम डीसी साहब से, बाकी हर किसी डिस्ट्रिक्ट से परमिशन लेंगे। जो रोड एक्सीडेंट्स, आपको पता होगा कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में अब ज़्यादा ही एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो हम अपनी एम्बुलेंस जो सर्विसेज है वो हम हाईवे के लिए छोड़ेंगे अब। क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे अब हॉस्पिटल्स में ठीक ठाक एम्बुलेंस सर्विस है। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स की ये आ रही है, तो उसकी वजह से हम जो ये एम्बुलेंस सर्विस अपनी जो है वो रोड्स पे छोड़ेंगे। आमिर साहब, यूथ के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? यूथ के लिए हमारी मैसेज यही रहेगी कि हमें आगे आना चाहिए, यूथ को समझना चाहिए कि जो अभी तक हुआ हमारे साथ, मतलब कौन से वादे सही रहे हमारे साथ, क्योंकि आज की जो यूथ है मुश्किल उनको नहीं समझाना है, अगर उनको सही गाइड मिले। क्योंकि आप देखिए कि हमारी यूथ एजुकेटेड है, बट अब अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से या बाकी चीज़ों की वजह से वो गुमराह हो चुकी है। मगर अगर उनको कोई सही रहबर मिले, कोई सही गाइड मिले, जो हमारे इमाम साहिब है वो उनको सही तरजीह दे, आई थिंक कि उनको मुश्किल नहीं है सही राह पे लाना। उनको आगे लाने की ज़रूरत है, उनको प्लेटफार्म देने की ज़रूरत। प्लेटफार्म ये नहीं होना चाहिए कि हम नाच गाना लगाए यहाँ पे, वो सिस्टम जिसकी वजह से हमारा कल्चर ख़राब हो, वादी कश्मीर का कल्चर ख़राब हो रहा है, हमारी सोसाइटी उसकी वजह से ख़राब हो रही है। हमें चाहिए कि यूथ को सही दिशा में उनको सही राह दिखाए। यहाँ पे इतने सारे स्कीम्स है, यहाँ पे प्लेटफार्म्स है, रिसोर्सेज है कश्मीर में, हमें बस काम करने की उन पे ज़रूरत है, हम उनको गाइडेंस करने की ज़रूरत है। नाजरीन, हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं, इन पे फ़ख्र करने की ज़रूरत है कि ये आज के टाइम में लोगों को मदद कर रहे हैं। तो मज़ीद प्रोग्राम्स के लिए आप देखते रहिए JK रेवोल्यूशन।